السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی دے اور بہت ساری خوشیاں دے۔ تو آج ہم جا رہے تھے فورٹریس مال میں، تو میں نے سوچا اس ولاگ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں تو ہم نے کیا شاپنگ کی ہے اور آج کل کیا چارجز جو چل رہے ہیں۔ تو باقی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے جو پاکستان کی صورتحال ہے، تو جو اپنے بل پہ شاپنگ کر سکتا ہے بندہ، ویسے تو جو حالات ہے نا آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ اچھا، ادھر نا انہوں نے رکھا ہوا تھا 20 جنوری سے 25 دسمبر تک نا، 20 دسمبر سے 25 دسمبر تک انہوں نے رکھا تھا جو لوگ شاپنگ کریں گے تو نئے سال کے سٹارٹ میں پھر ہم اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو آج جب ہم ادھر گئے ہیں تو جو لوگوں نے شاپنگ کی تھی انہوں نے اپنے جو موبائل نمبر لکھوائے ہوئے تھے اور آج ان کی قرعہ اندازی ہو رہی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو باکس ہے اس میں یہ جو بلو کلر کا آپ کو گول والا باکس نظر آ رہا ہے، اس میں انہوں نے پرچیاں رکھی ہوئی ہیں جن جن لوگوں نے شاپنگ کی تھی، اس پہ ان کے نام ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ میوزک ان کا چل رہا تھا اور یہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے اس دوران شاپنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ادھر سے 10,000 تک شاپنگ کرے گا وہ قرعہ اندازی میں اس کا نام شامل ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے مال میں تو ایک سوٹ بھی لے لیں تو وہ 7-8 ہزار کا 10,000 کا ہو جاتا ہے، تو مگر بہت سارے اپنی جیب کے حساب سے شاپنگ کرتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی چیزیں خرید کے بھی 10,000 بن جاتے ہیں۔ تو ٹوٹلی بل جو تھا نا وہ 10,000 ہونا تھا، اور ان کا جو فرسٹ پرائز تھا نا وہ انہوں نے 1,00,000 روپیہ رکھا تھا۔ تو قرعہ اندازی میں پھر انہوں نے جب اناؤنس کر رہے تھے، اچھا کئی لوگ دور سے آتے ہیں، آپ کو پتہ یہ مال کافی دور ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ پہنچ سکتے ہیں، کوئی نہیں بھی آ سکتا، کچھ لوگوں کو نہ کنفرم پتہ نہیں تھا کہ قرعہ اندازی کس دن ہے۔ اچھا، جس بندے کا فرسٹ پرائز نکلا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو فرسٹ پرائز والا بندہ نہیں موجود ہے، اچھا پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نمبر پہ ہم کال کر کے کہہ دیں گے جی آپ کا پرائز نکلا ہے تو فرسٹ پرائز آپ کو ملے گا، تو انہوں نے نا کہ جی موقع پہ موجود نہیں ہے وہ کینسل کر دیا۔ اور نیکسٹ میں انہوں نے جو بولا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب جو بھی قرعہ اندازی میں دوسری پرچی اٹھائی جائے گی نا تو فرسٹ پرائز اس کو ملے گا۔ جو انہوں نے دوسری پرچی نکالی، اچھا وہ بھی لوگ نہیں تھے موجود، اور انہوں نے اس کے بعد نا وہ جناب فرسٹ پرائز کینسل کر دیا۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں ایسے ہی ہیرا پھیریاں چلتی ہیں، ایسے ہی سب کچھ چلتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ پھر جو باقی پرائز تھے سیکنڈ یا تھرڈ وہ 50,000 20,000 اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک میں جو پرائز رکھے ہوئے تھے، تو اس طرح کر کے کافی ادھر رش تھا، رونق لگی ہوئی تھی۔ یہ ساری بات میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہے کہ یہ انسان کی لک ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جس بندے نے سوچا ہوگا پرچی اسپیشل ڈلوائی ہوگی کہ شاید ہمارا پرائز نکل ہی آئے، مگر اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا نام آ جائے گا، اور وہ موجود بھی نہیں تھا، اور اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ اور پھر سیکنڈ پرچی والے کے انہوں نے یہ رکھ دیا کہ جو سیکنڈ پرچی نکلے گی اس پہ جو ہوگا اسی کو فرسٹ پرائز دیا جائے گا، اچھا وہ بھی موجود نہیں، حالانکہ لوگ وہاں پہ بڑے موجود تھے، مگر ان کو پھر چھوٹے چھوٹے پرائز ملے، کسی کو 5,000 میں، کسی کو 2 کا، کسی کو 10 کا، کسی کو 20 کا۔ تو بس ایسے ہی چل رہا تھا۔ خیر ہم نے بھی ادھر پھر شاپنگ کی، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے بچوں کے ساتھ، تو یہ میرا بھانجا ماشاءاللہ سے یہ اپنی خوب مستیوں میں لگا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، مگر شکر ہے اس نہ تنگ نہیں کر رہا تھا، مزے سے گھوم رہا ہے۔
تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جب نا خریداری میں لگے، کافی ہمیں ٹائم اس پہ لگ گیا. پھر کچھ ہمیں یہ تھا کہ بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ہو جائے کھانے پینے کا کچھ، تو فریشمنٹ ہو جائے بچوں کے لیے. پھر بس کچھ دیر کے لیے ادھر ہم لوگ چلے گئے. تو اچھا یہ نا جو موسم تھا، حالانکہ سردی تو بہت زیادہ تھی، مگر آپ کو پتہ ہی ہے بچوں کو آئس کریم کا کتنا شوق ہوتا ہے. تو بس ہم نے بس آئس کریم ہی کھانی ہے، اور ہم نے جو پیزا کھانا ہے، فاسٹ فوڈ کھانا ہے، ایسی چیزیں جو بچوں کی پسند ہوتی ہے. تو خیر ہم نے کافی انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. تو آپ لوگوں کو بھی ہماری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور یہ جو نا انسان کو نا کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت جو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا اپنی ہر آرزو رکھنی چاہیے اور اللہ سے امیدیں رکھنی چاہیے. تو جب پھر ہم گھر پہنچے ہیں تو پھر میں نے کہا جو شاپنگ کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، اور آپ کو اپنی جو شاپنگ ہے نا اس کے بارے میں آپ سے رائے لی جائے کہ کیسی آپ کو بھی لگی ہماری شاپنگ. یہ ہم نے سہایا سے سوٹ خریدا ہے، اور آج کل ان پہ ڈسکاؤنٹ بھی ذرا چل رہی ہے، تو مجھے پسند تھا، سٹچ ہوئے ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ سٹچ ذرا خریدنے سے نا ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. ان سٹچ خریدیں پھر انہیں سٹچ کروائیں، ان کے ساتھ میچنگ کریں، تو پھر نا کافی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ان سٹچ بھی اگر ہم خرید لیں تو یہ سٹچ کروانے پہ بھی نا وہیں پہ بات پہنچ جاتی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی ہم ان سٹچ اگر لے رہے ہیں تو ہم خود سے سٹچ کروا لیں گے تو کچھ ہمیں ڈسکاؤنٹ مل جائے گی. تو جبکہ یہ جو سٹچ پہ بھی بات وہیں پہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ بھی اسی برانڈ کا ہی سوٹ ہے. تو یہ مجھے کلر بہت پسند تھا، تو میں نے نا یہ بھی خرید لیا. تو اور پرائس جو ہے اس کی وہ تقریباً یہ نا 6000 کے قریب تھی، تو ڈسکاؤنٹ میں تھا تو یہ ہمیں تقریباً 4500 میں مل گیا. تو مناسب ذرا ہو گیا، تو تھا بھی بہت پیارا. آپ بھی بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ادھر دیکھنے ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، پسند کرنے میں. تو اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جب آپ شاپنگ کرنے لگیں تو آپ کو زیادہ ادھر ورائٹی میں کچھ پسند بھی نہیں آتا. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کیسا لگا ہے. یہ ایڈن رو کا تھا اور سٹچ میں ہی ہے یہ بھی، اور فل سوٹ میں ہے، آل اوور میں یہ ہے. اور آپ جو ہے نا اپنی جو رائے ہے نا ہمیں ضرور دیں، بتائیں آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو کیسی لگی ہے. باقی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں. اور یہ سوٹ جو تھا یہ بھی سٹچ میں ہی تھا، 2 پیس میں ہے، اور کلر مجھے اس کا بہت پسند آیا ہے. پھر میں نے کہا چلیں یہ بھی آل اوور میں سوٹ ہے، اور تھا بھی اچھا، گرم ورائٹی ہے، سردیوں کے سیزن میں استعمال ہونے والا. تو باقی جیسا کہ میں نے یہ آپ سے پہلے بھی بات شیئر کی ہے کہ اپنی پوری سٹرگل کرنی چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے. دکھ تکلیفیں پریشانیاں تو انسان کو آتی رہتی ہیں زندگی میں. اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی آزمائش جو اپنے بندوں کے ساتھ ہی کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں گے؟ اسی طرح ہی اللہ کو یاد کریں گے نا، کہ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں.
تو ہمیں ہر پل اپنی نا لگن اللہ سے رکھنی چاہیے. تو اللہ حافظ.